ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، حصول ثواب کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کے لیے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اجمیر شریف کے حاکم نے ایک بار کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائیے، مگر وہاں جانے کے بجائے اس کی ماں روتی ہوئی خواجہ خواجگان غریب نواز سیدنا حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، یا غریب نواز میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس حاکم ظالم نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے، اٹھے اور فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کی لاش پر لے چلو۔ چنانچہ اس کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی لاش پر آئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا،
کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن خواجہ کا ذکر ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو خواجہ صاحب کا دربار وہ اعلیٰ دربار ہے، تو خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو چھٹی شریف جو ہے 6 رجب المرجب، یہ خواجہ غریب نواز کا ہند میں عرس منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی، آپ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حاضری کے وقت سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی، اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے اجمیر شریف تشریف لائے، اور کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو میرے خواجہ غریب نواز نے مسلمان کیے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ تو یہاں پر جو پہلے حکایت سنی ہم نے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے خوفناک جادوگر، اس رسالے میں صفحہ نمبر 18 پر نقل فرماتے ہیں اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد کہ کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ مارنا اور جلانا یہ تو اللہ کا کام ہے، کوئی بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل یہ فاعل حقیقی ہے، مگر وہ اپنی قدرت کاملہ سے جس کو چاہتا ہے اختیارات عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اب سمجھا رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ لیجئے، مرشد سمجھا رہے سمجھ لیجئے کہ بے جان کو جان بخشنا یہ اللہ کا کام ہے، مگر اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اختیارات سے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، پارہ 3 یاد رکھیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 49، ارشاد ہوا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فأنفق فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ایک دستور ہے کہ جب کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ توجہ جب ملتی ہے جب ہماری توجہ ہو، جب ہمارا اعتقاد کامل ہوگا کہ یہ اللہ کی عطا سے کچھ دے سکتے ہیں تو پھر ملے گا۔ جیسے میں اگر آپ سے کسی سے بات کروں، میرا دھیان کہیں اور ہو، میں آپ سے کوئی چیز لے رہا ہوں تو آپ بھی کہیں گے یار بات مجھ سے کر رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے،
توجہ ہوتی ہے نا, توجہ چاہیے ہوتی ہے نا. تو اب اگر توجہ ہو اور آج بھی اللہ کے ان نیک بندوں کے مزار پر کوئی حاضر ہوتا ہے, طلب کرتا ہے, تو یہ اس کو بھی محروم نہیں کرتے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو آج بھی اگر حاضری ہو رہی ہے, توجہ کیا ہے. ایک حکایت لکھی ہے, ایک بار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے. احاطے میں صحن میں ایک فقیر اندھا تھا, بیٹا صدا لگا رہا تھا, یا خواجہ آنکھیں دے, یا خواجہ آنکھیں دے. بادشاہ اس فقیر کے پاس پہنچے اور کہا کہ بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری نہیں ہوتی ہے. تو بادشاہ کہنے لگے کہ میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں, اگر آنکھیں روشن ہو گئی فبیہا یعنی بہت خوب, ورنہ قتل کرا دوں گا. یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا دیا, خود اندر چلے گئے. اب جیسے ہی پہرا لگا فقیر نے تو رونا دھونا شروع کر دیا کہ یا خواجہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب تو جان پہ بن گئی. رونا دھونا کیا, یہاں تک کہ جب بادشاہ واپس آئے حاضری دے کر تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے, اب جان کے خوف سے تم نے دل کی طلب کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی. اب چشم شفا سوئے گناہگار ہو خواجہ, اب چشم شفا سوئے گناہگار ہو خواجہ, عصیاں کے مرض نے ہے بڑا زور لگایا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہاں پر بھی امیر علیہ سنت ایک وسوسہ بیان کرتے ہیں کہ شاید کسی سے یہ دل میں خیال آ جائے, وسوسہ آ جائے کہ مانگنا تو اللہ سے چاہیے اور وہی دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب سے کوئی آنکھیں مانگے اور وہ عطا بھی فرما دیں؟ جواب سنیے کہ حقیقتاً اللہ ہی دینے والا ہے. مخلوق میں سے جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اللہ سے لے کر دیتا ہے. اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ عز و جل کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. کہ اگر کسی نے خواجہ صاحب سے آنکھیں مانگی اور انہوں نے اللہ کی عطا سے عنایت فرما دی, تو آخر یہ کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ مسئلہ تو فی زمانہ فن طب نے بھی حل کر ڈالا. ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کل اگر کوئی اندھا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا, ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھیں چاہیے, آنکھیں چاہیے. اب ڈاکٹر مردہ کی آنکھیں نکال کر زندوں کو لگا دیتے ہیں, وہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. تو جس طرح دنیا میں یہ فن طب کر دیتا ہے, تو یوں ہی تصور کیجئے کہ بس اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک اندھے کو اللہ کی عطا کردہ روحانی قوت سے نابینائی کے مرض سے شفا دے کر بینا کر دیا. اور بہرحال اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا, تو ایسا شخص حکم قرآنی کو جھٹلا رہا ہے. پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا گیا, اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کوڑی کو, اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو دیکھا آپ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بخشی ہوئی قدرت سے مادر زاد اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں, حتیٰ کہ مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو طرح طرح کے اختیارات عطا ہوئے. فیضان انبیاء سے اولیاء عظام کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں, لہذا
وہ بھی شفا دیتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ تو خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو خواجہ صاحب کی تو کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبتیں، عقیدتیں، الفتیں، چاہتیں عطا فرمائیں۔ آپ کی سیرت میں ایک اور ایمان افروز واقعہ لکھا ہے، سنیے، ایمان تازہ کیجئے، کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے، مگر حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دم غمگین ہو گئے، افسردہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا، آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا، میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا، اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان علیہ رحمت اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، فرشتوں یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے۔ آہا، کیا بات ہے ہمارے خواجہ کی، کیا بات ہے ان کے پیر صاحب کی، سبحان اللہ۔ فرمایا، اے فرشتوں، یہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب فرشتے کیا کہنے لگے؟ فرشتے کہنے لگے یہ بہت گناہگار شخص ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی نسبتیں پانے کی یہی تو برکتیں ہیں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول تو بڑا مشہور ہے، آپ فرماتے کہ میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ اولیاء کرام کی نسبتیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا کامل بھروسہ ہے، ایسا کامل بھروسہ ہے، اپنے مریدوں کے لیے کیسی بشارت عطا فرماتے کہ ہمارے آقا غوث پاک فرماتے ہیں، مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں قیامت کے دن اس وقت تک اپنا قدم جنت کی طرف نہ بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی قوی امید ہے۔ اب نسبت حاصل کرنی ہے، مرید ہونا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ نور العرفان میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے، طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ تو ہم بھی متاثر ہوتے ہیں، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں کہ واقعی یار اللہ والوں کو ڈھونڈنا چاہیے، لیکن ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بیماری ہے، خود بیمار ہیں، یار یہ پیر صاحب سے پتہ چلتے یار، اگر ان کا تعویذ مل گیا، ان کا دم چل گیا اور میں اچھا ہو گیا تو یار یہ پیر بہت اچھا ہے۔ یا میرا کاروبار نہیں ہے، آج کل نوکری کے مسائل ہیں، ذرا اس پیر صاحب سے کوئی تعویذ لے لے، کوئی دم کرا لے، بس یہ میری روزی کھل جائے گی، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو بس یہ کامل پیر ہے۔ اور بھائی پیر صاحب کے پاس آپ حاضر تو ہے، یہ جو مولانا ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ شریعت پر عمل کتنا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی، پیر صاحب تو ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ اور آپ نے بھی سنا تھا کہ نمازیں تو ضروری ہیں، تو کسی سے پوچھا بھائی یہ نماز، تو کہا پیر صاحب تو بغداد میں پڑھتے ہیں نا، مغرب مدینے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیسا انداز ہے؟ تو ہم بظاہر اپنے ظاہری معاملات کو حل کرنے پر ہی
اکتفا کرتے کہ جناب اس نے دم کر دیا، میری بیماری دور ہو گئی، میری قرض داری دور ہو گئی، میرے معاملات اچھے ہو گئے تو یہ اچھا، بلکہ یہاں تک بات آتے کہ آپ دعا کریں میری روزی بند ہو گئی ہے، تو امیر علیہ السلام فرماتے کہ اتنے جو کھا پی کے زندہ کیسے ہو؟ جب روزی بند ہوگی تو زندہ کیسے ہو بھائی؟ جب کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے، ہاں جو آپ کی خواہشات ہیں وہ بظاہر پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، تو خواہشات تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ 100 روپے مل جاتے تو 1000 کی جستجو ہوتی ہے، 1000 ملتے تو لاکھ کی جستجو ہوتی ہے، لاکھ ہوتے تو کروڑ چاہیے، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے اور بھرے گا بھی نہیں، اس پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو مرید کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے، پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی رہنمائی اور باطنی توجہ کے برکت سے مرید اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی والے کاموں سے بچے، اس لیے پیر بنایا جاتا ہے۔ پھر یہ ذہن بنا لیں کہ کسی سلسلے سے شامل ہو جائیں گے، اور جو کسی سلسلے سے مرید نہیں ہے، میرا تو مشورہ ہے کہ اس صدی کے پرہیزگار متقی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کی ذات، کہ آج جن کے بیانات کو سن کر، جن کے مدنی مذاکروں کو دیکھ کر، جن کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر کافر تک مسلمان ہو جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ کی تقدیریں بدلنے کا یہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ اللہ ان کو مزید صحت، تندرستی، عافیت اور طویل زندگی نصیب فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ تو آپ اگر مرید نہیں ہیں تو ان کے سلسلے سے مرید ہو جائیں، بلکہ اپنا ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا مت چھوڑیے، اس کو بھی مرید کر لیجئے، آسان ہے مرید کرانا۔ اس اپنا نام، والد کا نام اور عمر یہ لکھ کر آپ فیضان مدینہ بائی پوسٹ بھیج دیں، میل کر دیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو کلک کریں، مرید ہونے کا وہاں فارم ہے اس میں سبمٹ کر دیں، مرید ہو جائیں گے۔ کسی ذمہ دار دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو نام دے دیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے مرید وہ بھیج دیں گے آگے۔ تو پہلی بات تو مرید ہونا ہے۔ پھر دوسری بات ادب، ادب کہ مرید ہو گئے، وابستہ ہو گئے، اللہ والوں کے سے نسبتیں جڑ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ادب والا بننا ہے۔ کہ اگر کوئی خوش نصیب مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو کر مرید ہونے کی سعادت پالے تو اسے چاہیے کہ اپنے مرشد سے فیض پانے کے لیے پیکر ادب بن جائے، بادب با نصیب، بادب با نصیب، ادب والا پا جاتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں، یہ خود بہت بڑے پیر، لیکن آپ مرید کیسے تھے یہ سنیے۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ تشریف فرما تھے اور طریقت سے متعلق تربیت فرما رہے تھے، مگر دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو آپ با ادب انداز میں کھڑے ہو جاتے۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح کئی مرتبہ پیر و مرشد کو قیام کرتے ہوئے دیکھا، مگر ادب کے باعث کسی کو سبب دریافت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ الغرض جب سب چلے گئے تو ایک مرید جو مرشد کا منظور نظر تھا، اس نے موقع پا کر عرض کی کہ حضور ہماری تربیت کے دوران بارہا آپ نے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے، یہ کس کی تعظیم کے لیے تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس طرف میں پیر و مرشد شیخ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، لہذا جب میرا اپنے پیر و مرشد کے مزار مبارک کی طرف رخ ہوتا میں تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، پس میں اپنے مرشد کے روضہ مبارک کے لیے قیام کیا کرتا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور علماء نے بہت لکھا ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وابستہ ہو جاتے ہیں، ادب بھی مل جاتا ہے، لیکن پھر بے ادبوں کی صحبت ہوتی ہے، بعض گیدرنگ کے نام پر، بعض ویڈیو کلپس کے نام پر، بعض کالمز کے نام پر، بعض تحریروں کے نام پر، بعض SMS کے نام پر بے ادبیاں ہوتی ہیں، اور ہم
سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بے ادبی کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ سنیے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں کرتا، جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ آئے بے نمازی تھے، قرآن کی تلاوت نہیں آتی تھی، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، سنتوں پر عمل ہمارا پتہ ہی نہیں تھا، مرشد کی توجہ ہوئی، مرشد کی صحبت ہوئی، ان کی برکتیں ملی، نماز مل گئی، روزہ مل گیا، زکوٰۃ مل گئی، تلاوت مل گئی، سنتوں پر عمل مل گیا۔ اب کیا ہوا؟ بے ادبیاں شروع ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ سنتیں چلی گئی، نمازیں چلی گئیں، تلاوت قرآن چلی گئی۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ تو با ادب با نصیب، تو ہمیں ادب کی ضرورت ہے۔ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ادب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے پھر انسان جب اس معاملے میں توجہ نہیں دیتا نا تو ظاہر شیطان نے بھی تو بے ادبی کی تھی نا، 9 لاکھ برس عبادت کی، ایک بے ادبی کی سبب مردود ہو گیا۔ تو ہمیں ادب رکھنا ہے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قول نصیحت کو بڑی اہمیت دی، غور سے سنیے۔ فرمایا کیا وجہ ہے کہ مرید عالم فاضل اور صاحب شریعت و طریقت ہونے کے باوجود اپنے مرشد کامل کے فیض سے دامن نہیں بھر پاتا؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس سے فارغ اکثر علماء دین اپنے آپ کو پیر و مرشد سے افضل سمجھتے ہیں، یا عمل کا غرور اور کچھ ہونے کی سمجھ کہیں کا رہنے نہیں دیتی، وگرنہ شیخ سعدی کا مشورہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ بھر لینے والے کو چاہیے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اگرچہ کمالات سے بھرا ہوا ہو مگر کمالات کو دروازے پر ہی چھوڑ دے، عاجزی اختیار کرے اور یہ جانے کہ میں کچھ نہیں جانتا، خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا، خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا۔ اپنے آپ کو جو بھرا ہوا سمجھے گا تو یاد رکھیے بھرے برتن میں کوئی اور چیز نہیں ڈالی جاتی۔ تو بہرحال ادب بہت ضروری ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ اپنے بزرگوں سے تو ادب کیا ہی کرتے تھے، ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا تھا، جہاں ادب کا معاملہ آتا تھا یہ کمال کر جاتے تھے۔ سنیے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سر ربانی نے ایک دن عام بیت الخلاء میں بھنگی کا صفائی کے لیے رکھا ہوا گندگی سے آلودہ کونا ٹوٹا ہوا بڑا سا مٹی کا پیالہ ملاحظہ فرمایا۔ غور سے دیکھا تو بےتاب ہو گئے کہ اس پیالے پر لفظ اللہ یہ کندہ تھا۔ ڈپک کر اٹھایا اور خادم سے پانی کا آفتابہ یعنی ڈھکن والا دستہ لگا ہوا لوٹا منگوا کر اپنے دستے مبارک سے خوب مل کر اچھی طرح دھو کر اس کو پاک کیا، پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی پیالے میں پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو الہام فرمایا گیا کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا رکھتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ اللہ عز و جل کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت اور ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ادب بہت ضروری ہے، اور خود ان کا انداز دیکھیے، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اللہ والوں کے انداز ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا محمد ہاشم کشمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریری کام کر رہے تھے، ضرورتاً بیت الخلاء گئے، مگر فوراً واپس آ کر پانی کا لوٹا منگوا کر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن شریف دھویا،
پھر بیت الخلا چلے گئے. بعد فراغت جب تشریف لائے تو فرمایا کہ بیت الخلا میں جو ہی بیٹھا میری نظر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر پڑی، جس پر قلم کا امتحان کرتے وقت، یعنی قلم کو جو چیک کرتے تھے پہلے تو ناخن پر تھوڑا وہ دبایا کرتے تھے اس کو. تو فرماتے کہ اس موقع پر سیاہی کا نقطہ لگا ہوا تھا، کیونکہ یہ اسی قلم سے تھا جس سے قرآنی حروف لکھے جاتے، اس لیے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر لگے ہوئے اس نقطے کے ساتھ بیٹھنا وہاں خلاف ادب تھا. حالانکہ بہت شدت سے پیشاب کی عادت تھی، مگر اس تکلیف کے مقابلے میں اس بے ادبی کی تکلیف بہت زیادہ تھی. لیکن فوراً باہر آ کر میں نے اس نقطے کو صاف کیا، پھر واپس گیا، با ادب با نصیب. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر امیر سنت اس طرح کی اور مزید حکایتیں لکھی فیضان سنت میں، اور فرمایا کہ اللہ کا نام کی تعظیم کی، اور کسی نے کاغذ کی تعظیم کی، کسی نے پیالے کی تعظیم کی، کسی نے اس نقطے کی تعظیم کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بلند مقام عطا کیے. تو جن کے دلوں میں رب الانام عز و جل کا نام کندہ اور جن کے قلوب ذکر اللہ سے معمور ہیں، ان نفوس قدسیہ کے ادب کے سبب ہم گناہگار اللہ کے فضل و کرم سے کیوں بہراور نہ ہوں گے. اور پھر نیز تمام اولیاء اور انبیاء کے بھی جو آقا ہیں، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا ادب اجر و ثواب کو موجب کیوں نہ ہوگا کہ ان اللہ والوں نے اللہ کے نام کا ادب کیا تو عظمت پائی. تو آج اگر ہم شہنشاہ علی نسب سلطان عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنیں، ادب سے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے. تو بہرحال ادب بہت ضروری ہے کہ ادب کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی مختلف مقامات پر ادب کرنے والوں کو عظیم الشان انعام و اکرام دینے کا وعدہ فرمایا. تو یہ بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس راہ سلوک کا ایک وصف ہونا چاہیے، ادب. اور جیسا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم جو بیان سن رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز کہ ایک دفعہ ایک بزرگ 100 برس تک عبادت کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے، ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین فرماتے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا. انہوں نے جواب دیا، میری رات دن کی عبادت جنت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخشا ہے. تو اللہ والوں سے نسبت جب پائی ہے تو اللہ ہمیں ان بزرگوں سے نسبت جو پائی، اللہ ان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، ادب و احترام بھی عطا فرمائے. تو اجمیر شریف کا دربار ہے، آج خواجہ صاحب کا ذکر مبارک ہے، تو اجمیر شریف میں ایسے بہت سے نظارے ملتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. مولانا برکات احمد صاحب مرحوم، جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کافر جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی عز و جل جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کے وقت آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا کہ اے خواجہ جلن لگی ہے، اے خواجہ جلن لگی ہے. تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو چکا تھا. تو عقیدت و محبت یہ بہت کچھ کراتی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں خواجہ صاحب سے پیار ہے، ہمیں پیار ہے الحمدللہ، ہمیں سارے اولیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، کیونکہ یہ اللہ والے اپنے سے محبت کرنے والوں کو تو کیا کچھ عطا فرمائیں گے. سنیے، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اولیاء صدیقین اور مشائخ طریقت
رحمہم اللہ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی، ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے. ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اے عاشقان خواجہ، خوب اولیاء کرام کا ذکر خیر کیجئے، خوب ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ ان کی سیرت ہم کو کیا سکھاتی ہے. ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا صبر، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، اس نے کیسا کافروں کو متاثر کیا کہ جوک در جوک وہ مسلمان ہوئے. تو ہمیں بھی ان کی سیرت سے مطلب نصیحت حاصل کرنی چاہیے. عبادت پہ ہمیں بھی کمر بستہ ہونا چاہیے، سنتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان اولیاء کرام کی برکتیں، اپنے شیخ کی برکتیں جب ہم پائیں گے تو کیا ہوگا کہ محبت مرشد کی برکات سے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے والے اطاعت گزار متقی و پرہیزگار عاشقان رسول، جنہیں اللہ عز و جل نے اپنا دوست ارشاد فرمایا، اطاعت الہی کی وہ برکتیں پاتے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان کی فرما برداری کرتے ہیں. آفات و بلیات و شریر جنات کے شر سے نہ صرف خود بلکہ ان کے اہل و عیال بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کی سچی اور پکی عقیدت نصیب فرمائے اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آج ہمیں تو بہت سے کہتے ہیں ہمارے تو کام نہیں بنتے، ہمارا تو یہ نہیں ہوتا، ہمارا تو یہ نہیں ہوتا. تو ایک بڑی پیاری بات دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے آداب مرشد کامل، اس میں لکھا ہے کہ میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ غوث پاک کے بڑے عاشق تھے. سبحان اللہ، بڑے عاشق تھے. اور آپ قصیدہ غوثیہ یہ پڑھا کرتے تھے. خاص کر آپ کا وہ جو جملہ ہے کہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، یہ آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. آپ نے مسجد کی دیوار پہ بھی لکھوایا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے جب مسجد میں یہ جگہ پر لکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ مسجد میں خرافات ہو رہی ہے. کیا بھائی کیوں؟ کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اور اگر آپ نے لکھا ہے غوث پاک مدد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، غوث پاک تو بغداد میں ہے، یہاں سے پکاریں گے تو غوث پاک بغداد میں کیسے سنیں گے؟ تو میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وجد میں آ گئے اور زور سے پکارنے لگے، یا حضرت سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. جیسے ہی آپ نے پکارا وہ شخص چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، قدموں پر گر پڑا. جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر بھری محفل میں حاضرین سے کہا کہ جب حضرت نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہا، میں نے حضور غوث اعظم کو اپنی آنکھ سے خانقاہ میں دیکھا. فرما رہے ہیں جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مگر پکارنے والا کوئی شیر محمد بھی تو ہو، دم بھی تو ہو ہمارے پکارنے میں. تو یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کے مظاہر فائز الانوار پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں
پورے عالم اسلام کو، ہر عاشق رسول کو، ہر عاشق صحابہ کو، ہر عاشق اولیاء کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ